درست قرآن کریم پڑھنے والا بن گیا تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ثواب کا بہت بڑا خزانہ جمع ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بارے میں احادیث مبارکہ سنی. بزرگان دین رحمت اللہ علیہ مجمعین ہمارے اسلاف یہ جو ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے رہے. یہ وہ خوش نصیب حضرات کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنتوں اور مستحبات پر بھی پابندی سے لگے رہے. شوق و محبت سے راتوں کو جاگ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے ہیں. یہ نیک سیرت لوگ نہ صرف خود قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے ہیں. تو یہ ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی جو ہے زندگی کا مقصد ہوا کرتا تھا کہ آپ جو ہے تلاوت قرآن خود بھی کیا کرتے اور دوسروں کو اس کی تعلیمات دیا کرتے. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں آپ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی ہوئی تھی جہاں پر آپ رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھا کرتے تھے. لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ایمان افروز منظر کو دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ کے آس پاس جمع ہو جاتے. آپ رضی اللہ عنہ کا تلاوت قرآن کرنا، عبادت و ریاضت اور خوف خدا میں رونا لوگوں کو بہت متاثر کرتا تھا. آپ رضی اللہ عنہ کے اس عمل کے سبب کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. جیسا آپ کا پیارا انداز ہوا کرتا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. اسی طرح حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک رات میں ختم قرآن فرماتے. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام چند منٹ میں زبور ختم کر لیتے تھے اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھوڑے پر سوار ہوتے وقت ایک پاؤں رکاب میں رکھتے اور قرآن مجید شروع کرتے اور دوسرا پاؤں رکاب میں رکھ کر گھوڑے کی زین پر بیٹھنے تک ایک قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں عاشق قرآن حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرمایا کرتے تھے. ڈیلی ایک ختم قرآن. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت فرماتے. جس مسجد سے آپ کا گزر ہوتا 2 رکعت تحیت المسجد ادا فرماتے. نعمت کے اظہار کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر پلر کے پاس قرآن پاک کا ختم فرمایا اور بارگاہ الہی میں گریہ گزاری کی ہے. نماز اور تلاوت قرآن سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خصوصی محبت تھی. آپ رحمت اللہ علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے. چنانچہ منقول ہے کہ جب بھی لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ان نیک لوگوں کا صدقہ ہمیں بھی عاشق قرآن بنا دے, ہمیں بھی تلاوت قرآن کا ذوق و شوق عطا فرما دے. اے کاش کہ ہمارا کوئی دن جو ہے بغیر تلاوت قرآن کے نہ گزرے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اے عاشقان اولیاء, آپ نے سنا کہ اللہ پاک کے نیک بندے کس قدر شوق و محبت سے دن رات رب کریم کا کلام پڑھتے رہتے تھے. اللہ پاک کے کلام سے اس قدر محبت تھی کہ کچھ ہی دیر میں پورے قرآن پاک کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے. مگر افسوس آج مسلمانوں کی اکثریت قرآن پاک کی تعلیم سے ناواقف ہے. بعض نادانوں کو قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا, اور جن کو پڑھنا آتا ہے
وہ بھی سالوں سال تک قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھتے، کئی کئی مہینے گزر جاتے مگر مسلمانوں کے گھر تلاوت کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ آج سے ان احادیث مبارک پر عمل کرتے ہوئے، ان نیک سیرت لوگوں کی اداؤں کو اپناتے ہوئے ہم خود بھی قرآن پاک پڑھیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ دعوت اسلامی عاشقان رسول کی وہ مسجد بھرو تحریک ہے کہ جس کے مدنی مقصد میں فیضان قرآن کو عام کرنے کی ترغیب بھی شامل ہے۔ وہ مدنی مقصد کیا ہے؟ آئیے ہم بھی دہراتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اب اس مدنی مقصد میں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کا پیغام بھی دیا جا رہا ہے۔ لوگوں کی اصلاح میں تعلیم قرآن کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ مسلمان اور قرآن کریم ساتھ ساتھ ہیں۔ قرآن کریم کی رہنمائی کے بغیر کوئی منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو جو ہمارا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ تعلیم قرآن کا بھی ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی پیری تحریک دعوت اسلامی جو ہے مختلف انداز میں تعلیم قرآن کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تعلیم قرآن کو عام کرنے کے لیے ایک انداز یہ بھی ہے کہ مختلف مقامات پر الگ الگ جگہوں پر مسجدوں میں عموماً عشاء کی نماز کے بعد سینکڑوں مدرسہ المدینہ بالغات جو بڑے اسلامی بھائی ہیں ان کے مدرسے لگائے جاتے ہیں، جبکہ مختلف شہروں میں گھروں کے اندر تقریباً روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں مدارس بنام مدرسہ مدینہ بالغات یعنی اسلامی بہنوں کے جو بالغ ہو چکی ان اسلامی بہنوں کے بھی جو ہے مدرسے گھروں کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ اس شعبے کے تحت لگائے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ مدرسہ مدینہ بالغان کے ذریعے بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو مختلف مقامات جیسے مسجد ہو گیا، آفس ہو گئی، شاپ ہو گئی، مارکیٹ ہو گئی اور مختلف اوقات میں فی سبیل اللہ وداؤٹ اینی کاسٹ، فری آف کاسٹ نازلہ تعلیم قرآن کے ساتھ ساتھ نماز کے بنیادی مسائل بتائے جاتے ہیں، سنت اور آداب بھی سکھائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دعوت اسلامی کے اندر آپ جو ہے تلاوت قرآن کا فیضان دیکھیں گے کہ الگ الگ انداز میں جو ہے قرآن کریم کی جو ہے خدمت کی جا رہی ہے، اسی میں سے ایک مدرسہ مدینہ بالغان بھی ہے۔ تو جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ الحمدللہ آج کے بیان سے ہو سکتا ہے ہمارا ذہن بن رہا ہو کہ ہمیں بھی جو ہے تلاوت قرآن کرنی ہے، لیکن اب تک سیکھی نہیں، صحیح پڑھنا نہیں جانتے، تجوید قرات کے جو صحیح مخارج ہیں وہ نہیں جان رہے ہیں، تو آپ گھبرائیں نہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے۔ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ مدرسہ مدینہ بالغان آپ کے ساتھ ہے، اس میں آپ ایڈمیشن لے لیجئے اور روزانہ پابندی کے شرکت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ بھی انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے، استقامت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو جلد جو ہے صحیح مخارج کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن عظیم وہ مبارک کتاب ہے جس میں اللہ پاک نے بہت سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں بعض احکام وہ ہیں جن پر مسلمانوں کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، طاقت ہونے کی صورت میں حج کرنا، والدین کے حقوق ادا کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عورتوں کو شرعی پردہ کرنا، مسلمانوں کو سلام کرنا، ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنا وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ بہت سے برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے چوری، بدکاری، سودی لین دین، شراب، جھوٹ، بلا وجہ کسی پر غصہ کرنا، کسی کو برے نام سے پکارنا وغیرہ۔ الغرض اس پاکیزہ کتاب یعنی قرآن کریم میں ان تمام چیزوں کا بیان موجود ہے جن پر عمل کرنے کی برکت سے مسلمانوں کو نہ صرف دنیا میں فائدہ پہنچتا ہے بلکہ انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا ڈھیروں ثواب ملے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکامات پر خوش دلی کے ساتھ پابندی سے عمل کریں
تاکہ ہماری دنیا و آخرت بہتر سے بہترین ہو جائے۔ اب اس کو کرنے کے لیے یعنی قرآن کریم میں جو احکامات بیان کیے گئے، جن باتوں پر عمل کرنا ہے، جن باتوں سے بچنا ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ تو پتہ چلے گا جب ہم اسے سمجھ کر پڑھیں۔ صرف تلاوت کرنے کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں جب تک سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تب تک پتہ کیسے چلے گا کہ کرنا کیا ہے اور بچنا کس سے؟ اس کی بڑی پیاری مثال حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی جو کتابیں ہیں ان کا مقصد ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ یہ کہ صرف زبان سے ترتیب کے ساتھ ان کی تلاوت کرنا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی لیٹر بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے۔ ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ کوئی بادشاہ ہے، وہ اپنے حکمران کے پاس ایک لیٹر بھیجتا ہے اور اس میں لکھتا ہے کہ میرے لیے فلاں سٹی میں فلاں شہر میں محل بنا دیا جائے۔ اب وہ لیٹر جو ہے وہ حکمران تک پہنچے تو وہ اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے، البتہ اس خط کو روزانہ پڑھتا رہے۔ تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہیں پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمران سزا کا حقدار ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن بھی اسی خط کی طرح ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز اور روزہ وغیرہ ادا کریں۔ بندے فقط قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ پاک کے حکم پر عمل نہ کریں تو ان کا صرف قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں۔ تو بڑی آسان مثال دے کر جو ہے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی نے سمجھا دیا کہ صرف پڑھتے رہیں اور سمجھیں نہ، جو احکامات دیے گئے اس پہ عمل نہ کریں تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ تو عاشقان رسول جس طرح ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ترغیب ہے، احادیث مبارکہ میں اس کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح ہمیں اس کے احکامات پر عمل کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ جو لوگ قرآن پاک میں بیان کرتا ہے احکامات پر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے عذابات کی سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ قرآن کنز الایمان اور اس کے ساتھ تفسیر صراط الجنان، خزائن العرفان یا نور العرفان کا مطالعہ بھی کریں، کیونکہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اور اسے سمجھنا یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ یہ نیت کر کے جائیں کہ صرف تلاوت قرآن نہیں کرنی ہے بلکہ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا ہے اور تفسیر بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ تو چند یہاں پر تفاسیر کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان، الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ بھی جو ہے ہندی میں بھی دے دیا اور انگلش کے اندر بھی دے دیا ہے۔ تو آپ کنز الایمان اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہندی میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور انگلش میں بھی جو ہے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کو روزانہ اس کی بھی ایک مقرر کر لی جائے کہ میں کتنی آیت پڑھوں، 3 آیتیں پڑھ لیں، 5 آیتیں پڑھ لیں، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ اسی طرح آج کے دور میں بڑی آسان لینگویج کے اندر جو تفسیر دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے سے شائع ہو رہی ہے، تفسیر صراط الجنان، اور ہمارے قریب کے اسلاف بزرگان دین نے جو تفاسیر لکھی جیسے خزائن العرفان ہے اور نور العرفان ہے، اس کے ذریعے بھی آپ جو ہے اس کا مطالعہ کریں اور قرآن کریم کو سمجھیں، اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے کبھی ذکر کیا گیا کہ سمجھ کر پڑھنا یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کیے پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک آیت
समझ कर पढ़ना, गौर व फिक्र करके पढ़ना, ये बगैर समझे पूरा तिलावत कुरान करने से बेहतर है। अल्लाह पाक हमें जो है तर्जमा और तफसीर कुरान भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मनकूल है कि बाज़ औक़ात बंदा एक सूरत शुरू करता है तो उसे पूरी पढ़ लेने तक फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। अब समझ कर पढ़ने और बगैर समझे पढ़ने, समझ कर पढ़ने, अमल करने और अमल ना करने को यहाँ डिफरेंशिएट किया गया। उसके फर्क को जो यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि बुजुर्गान दीन से मनकूल है कि बाज़ औक़ात बंदा एक सूरत शुरू करता है तो उसे पूरी पढ़ लेने तक फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। कभी बंदा एक सूरत शुरू करता है तो उसे पूरी पढ़ लेने तक फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। अर्ज़ की गई ये कैसे? फरमाया जब वो इसके हलाल को हलाल और हराम को हराम जानता है तो फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं, वरना लानत भेजते हैं। अल्लाहु अकबर। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी तरह हदीस पाक में है रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन कुरान को एक शख्स की सूरत अता की जाएगी, फिर उसे एक ऐसे शख्स के पास लाया जाएगा जो कुरान का आलिम होने के बावजूद इसके हुक्म की मुखालिफत करता रहा, कुरान के हुक्म के उलट करता रहा। कुरान इसकी मुखालिफत करते हुए कहेगा ए मेरे रब्बे करीम, इसने मेरा इल्म हासिल किया लेकिन ये बहुत बुरा इल्म है, इसने मेरे हुदूद की खिलाफ वर्जी की, मेरे फराइज को ज़ाय किया, मेरी नाफरमानी में लगा रहा और मेरी फरमाबरदारी को छोड़ दिया। कुरान इस पर दलाइल के साथ इल्जामात लगाता रहेगा, यहाँ तक कि कहा जाएगा इसके बारे में तेरा मामला तेरे हवाले है। कुरान करीम इसका हाथ पकड़ कर ले जाएगा, यहाँ तक कि उसे दोज़ख में एक चट्टान पर मुंह के बल गिरा देगा। भाइयों लरज़ उठिए, जो लोग कुरान करीम के अहकामात की मुखालिफत करते हैं, कुरान पाक क़यामत के दिन अल्लाह करीम की बारगाह में ऐसे लोगों की शिकायत करेगा जो लोग कुरान के हलाल और हराम पर अमल नहीं करते, वो फरिश्तों की लानत के हकदार होते हैं। अल्लाह पाक हमें कुरान करीम के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें कब्र और हश्र के अजाब से महफूज रखे, दीन और दुनिया में आफियत और करम वाला मामला फरमाए, कुरान करीम को हमारे लिए ज़रिए नजात बनाए और इसकी बरकत से हमें अपनी रज़ा अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज आप सब नियत करके जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इज्तिमा में जिम्मेदारान भी मौजूद हैं, मदरसा मदीना बालिगान के जिम्मेदार भी मौजूद हैं, तो आप अपने इलाके के जिम्मेदारान से राब्ता करें। अगर आप अब तक आपको कुरान करीम दुरुस्त मखालिफ के साथ पढ़ना नहीं आता, आप फौरन जो है मदरसा मदीना बालिगान में एडमिशन ले लीजिए और खुद भी पढ़िए, और जो इस्लामी में पढ़ना जानते हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो रोज़ाना अपना कुछ ना कुछ वक्त निकाल कर दूसरे इस्लामी भाइयों को कुरान करीम पढ़ना सिखाएं, कि यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए तिलावत कुरान करने की चंद मदनी फूल इंशाअल्लाह बयान किए जाते हैं। पहले दो फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुलाहज़ा कीजिए। नंबर 1 फरमाया कुरान पढ़ो क्योंकि वो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए शफाअत करने वाला होकर आएगा। सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस पाक फरमाया मेरी उम्मत की अफजल इबादत तिलावत कुरान है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक को अच्छी आवाज से और ठहर ठहर कर पढ़ना सुन्नत है। मुस्तहब ये है कि बावुज़ू किबले की जानिब रुख करके अच्छे कपड़े पहनकर तिलावत करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तिलावत करने के बकिया मदनी फूल तरबियती हलकों में बयान किए जाएंगे, लिहाजा इनको जानने के लिए तरबियती हलकों में ज़रूर शिरकत कीजिएगा। शब जुमा है, आने वाला दिन
جمعہ کا دن ہوگا. آئیے اس